بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ لوگ آج کل پریشان ہوتے ہیں کہ پیسہ ہونے کے باوجود، آسائشیں ہونے کے باوجود، یا کسی کے پاس اگر آسائشیں نہیں ہیں وہ بھی، یا کوئی پریشانی ہے وہ بھی، قلبی اور ذہنی سکون حاصل نہیں کر سک رہے۔ تو اس کے لیے کئی طریقے ہیں، اس میں سے سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ جس نے یہ باڈی بنائی ہے، یہ ذہن اور قلب دل بنایا ہے، اس سے ہم پوچھیں۔ یہ ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا قلب، ذہن، یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ساتھ جو طریقہ ہے وہ اس کو چلانے کا قرآن میں لکھ دیا ہے۔ جب ہم اس کے مطابق نہیں چلتے تو پھر پرابلم آتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر تب کریں گے، سوچ و فکر تب کریں گے جب سمجھ آئے گی۔ جب طریقہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ طریقہ ہے کیا، تو پھر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کو بیماری ہے، اس کا علاج میں نے چائنیز میں لکھ دیا، اس کو فالو کریں۔ آپ کہیں گے مجھے تو چائنیز آتی نہیں، وہ کہیں گے ٹرانسلیشن کروائیں۔ اب ہمیں نا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج کل بہت زیادہ سہولت ہے، مختلف زبانوں میں آ گیا۔ اگر اپنی زبان ریڈ بھی نہیں کر سکتے نا تو سن سکتے ہیں، گاڑی میں لگا کر آپ سنتے رہیں۔ ہم نے وائس آف قرآن اردو کے نام پر، میں لنک نیچے بھیج دوں گا، صرف اردو کے اندر ترجمہ ہے، عربی لکھی ہوئی ہے، اور اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اس آیت کا، اس لفظ کا اس وقت ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو آپ جلدی جلدی گو تھرو کریں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، نہیں سن سکتا، تو وہ پھر پریشان رہیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جسم کو چلانا کیسے ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی جو اللہ رب العزت نے مینول بک دی ہے وہ ہم پڑھتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں کچھ لوگ، پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو اسی لیے آپ اس کا، یا کہیں سے بھی آپ اردو ترجمہ یا انگلش، جس کو جو زبان آتی ہے وہ ترجمہ ضرور پڑھیں۔ بے شک ایک لائن پڑھیں، ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں، ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، 1 منٹ پڑھیں، آدھا منٹ پڑھیں، بے شک 10 سیکنڈ پڑھیں۔ 10 سیکنڈ نہیں نکال سکتے، لاکھوں سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اس میں سے چند آپ سیکنڈ نہیں نکال سکتے۔ ڈیلی تھوڑا بہت پڑھتے رہیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن بہت بڑی عظیم بک ہے، اس کا ترجمہ میں سمجھ نہیں آ سکتا، بغیر استاد کے، بغیر تفسیر کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ غلط ہے، قرآن سے وہ دور کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ نہ سمجھ رہے ہیں تاکہ ان کی جیبیں بھرتی رہیں، لوگ ان کے پاس آئیں، ہر چیز انہی کے مرہون منت رہے، اور وہ اپنی فیس چارج کرتے رہے۔ قرآن مجید کی اگر کوئی آیتیں سمجھ نہیں آتی، وہ تو آپ تفسیر اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ بالکل نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ کم از کم زیادہ تر سمجھ آ رہی ہوں۔ 6666 آیتوں میں 6000 سمجھ آ رہی ہیں، باقی نہیں آ رہی، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے لیے عالم کے پاس یا استاد کے پاس جائیں۔ اگر عربی سیکھتے ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ترجمہ جو ہے نا وہ پڑھیں گے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے مختلف حالات میں مختلف حل کیا بتایا ہے۔ اگر مشکل حالات ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی آئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی آئے تھے، تمام انبیاء اکرام پر اور صحابہ پر اور اہل بیت پر اور اصحاب کہف اور اولیاء پر۔ صرف ہم نہیں ہیں، تو وہ گزر گئے، مشکلات بھی گزر جاتے ہیں، پریشانیاں تھیں وہ بھی گزر گئی۔
تو اگر انسان کو کوئی تسلی دے رہا ہو انسان، تو وہ تو لمیٹڈ ایک چیز ہے کہ اس کی نفسیات کو سمجھے یا نہیں. جب اللہ تسلی دے رہا ہو، اللہ حل بتا رہا ہو مثالیں دے دے کر، تو پھر وہ تو زیادہ بہتر سلوشن ہوگا. ہم ہر چیز پڑھتے ہیں، اخبارات بھی پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی، سائنس بھی، میتھ بھی، انگلش بھی، ہر چیز، لیکن قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اب ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہو، وہ کہیں جی میں آپ کے فائدے کے لیے ایک لیٹر لکھ رہا ہوں، آج کل ای میل کا ہے، ای میل کر رہا ہوں، تو وہ پڑھ. اب وہ مثال کے طور پر کورین زبان میں ہے، آپ کو وہ زبان نہیں آتی، آپ کہیں گے میرے فائدے کے لیے میں ٹرانسلیشن کراؤں. قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم فائدے کے لیے ہے لیکن سمجھ نہیں رہے. اب اس کو ہم کورین میں یعنی صرف ریڈنگ پڑھ لیں، اس کا انڈرسٹینڈ نہ کریں کہ اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا بنتا ہے، اور اس کو چومتے رہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جب تک کہ اس کا ٹرانسلیشن ہم پڑھیں سمجھیں پھر ہمیں فائدہ ہوگا. تو اسی لیے آپ وہ وائس آف قرآن اس کا بھی بے شک سنیں، آگے فارورڈ کریں. یہ بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو اگر آگے شیئر کریں تو انشاءاللہ قلبی و ذہنی سکون ہوگا. جس طرح کسی بھی شخصیت کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، مثال کے طور پر حضرت سلطان بہو کے ساتھ تعلق بنانے، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا. عربی میں بھی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں. جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو ایک نئی نہج، نیا حل نظر آئے گا. یہ برکت ہے قرآن مجید کی. شکریہ والسلام.